بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہوں گے کہ آج کچھ صحافیوں کی سینئر سیکیورٹی آفیشلز کے ساتھ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں اس وقت درپیش پاکستان سے منسلک جتنے بھی ایشوز ہیں ان پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔ میں ابھی حبیب اکرم صاحب اور اجمل جامی اور اکبر باجوہ کے ساتھ ان کا جو ایک تھرڈ امپائر کے نام سے پروگرام ہوتا ہے، میں اس میں بھی موجود تھا۔ اس میں بھی میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور وہاں پر بھی اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ کچھ اور لوگوں نے اپنے اپنے ویلاگ میں بھی اس پہ بات کی ہے، لیکن میں اس پر ظاہر ہے اپنے نقطہ نظر سے یا اپنی آنکھ سے یا اپنی آبزرویشن کے تحت کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ میرے خیال میں جو اہم ترین موضوعات تھے اس پر رائے کیا بن پائی ہے، کیا ہو پایا ہے، اور ظاہر ہے جو خیالات ہم نے دوسری طرف کے جانے ہیں سیکیورٹی آفیشلز کے، اس کے نتیجے میں ہمیں کیا پتہ چلا ہے۔ تو دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ پہلی بات اس میں جو اس کی خاص بات تھی آج وہ یہ ہے کہ شاید پہلی مرتبہ یا ایک آدھ مرتبہ شاید پہلے ہوا ہو، لیکن آج ایک ایسی ملاقات تھی جس میں ایسے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا جو عام طور پر اس میٹنگ میں نہیں بلائے جاتے، اس طرح کی ملاقاتوں میں نہیں بلائے جاتے، جن سے عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ناراضی ہے، ان کا نیریٹو تھوڑا مختلف ہے، ان کی رائے مختلف ہے۔ تو ایسے لوگ بھی اس میں آج آئے ہوئے تھے، جن میں صدیق جان بھی تھے، جن میں جمیل فاروقی بھی تھے، جن میں اور بھی ایسے کئی دوست تھے جو خلاف معمول آج یہاں پر آئے ہوئے تھے، اور ان کی آراء یا ان کی رائے بھی، ان کے سوالات بھی لیے گئے، ان سے بات چیت بھی ہوئی۔ تو اپنے طور پر اس کو بھی خبر کے طور پر دیکھا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ آج آپ نے ایسے لوگوں کو بھی بلایا ہے جن کو رجیم چینج کے بعد کبھی نہیں بلایا گیا، تو کیا پالیسی میں چینج آ گیا ہے؟ کیا پالیسی میں کوئی تبدیلی ہے؟ تو اس طرح کی بات بھی جو ہے وہ آج ہوئی، تو یہ اپنے طور پہ ایک نوٹیبل چیز تھی۔ اور پھر ظاہر سوالات بڑے امپورٹنٹ تھے جو ڈسکس ہوئے ہیں، اس پر ذرا میں ایک ایک کر کے بات کر لیتا ہوں، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ دیکھیے، ایک تو آج جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہمیں لگا تھا کہ شاید یہ ملاقات غزہ کے پرسپیکٹو میں ہو رہی ہے۔ غزہ میں چونکہ پیس جو فورم ہے، اس میں پیس بورڈ ہے، اس میں پاکستان نے شمولیت اختیار کیا، تو شاید اس پیرائے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن آج حیران کن بات یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سوالات لیں گے، انٹریکٹیو چیزیں کریں گے، یعنی ہمارا اپنا کوئی ہم بات کریں گے نہیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بات کرتے ہیں، کوئی اور بھی کسی کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی طور پہ وہ 15 20 25 منٹ کی بات کرتے ہیں اور پھر سوالات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اوپن فورم ہے، کسی بھی موضوع پر آپ کے سوالات جس پہ آپ کو یہ سمجھنے میں مشکل درپیش آتی ہے کہ اسٹیٹ کا نیریٹو کیا ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں، تو آپ ان پر جو ہے وہ سوالات کریں۔ تو سوال آبویسلی حبیب اکرم صاحب سے آبویسلی غزہ سے شروع ہوا اور اتفاق سے حبیب اکرم سے شروع ہو گیا، تو غزہ پہ بات ہوئی۔ تو جو پہلا اس میں نقطہ تھا غزہ کے حوالے سے وہ یہ تھا، سوال ہوا کہ پیس بورڈ میں شرکت کا فیصلہ کیسے ہوا، اور کیا اس کے بعد جو آپ کی غزہ میں فورس بھیجنے کا معاملہ ہے، آئی ایس ایف، کیا اس میں پاکستانی فورس شرکت کرے گی؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ فیصلہ تو حکومت پاکستان نے کرنا ہے، فوج بھیجنی ہے یا نہیں بھیجنی، یہ فیصلہ حکومت پاکستان نے کرنا ہے۔ اچھا، یہ وہ نقطہ تھا یا یہ وہ جواب تھا جس پر پھر بہت سارے لوگوں کا دماغ اٹک گیا، اور ہم نے دیکھا کہ اس پر جو ہے وہ بہت سارے پھر سوالات آئے، بہت سارے سوالات۔ خود میرا اپنا سوال بھی اسی نقطے پر تھا کہ آپ نے کہا کہ حکومت کا فیصلہ ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، غالباً منصور علی خان نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ حکومت کا فیصلہ ہوگا کہ فوج بھیجنی ہے یا نہیں بھیجنی، لیکن تاثر یہ ہے کہ بھائی یہ فیصلے سارے تو فوج کرتی ہے، فوج، آرمی از کالنگ دا شو، آرمی از رننگ دا شو، فوج چلا رہی ہے سارا کچھ۔ تو یہ سوال بھی پھر اسی وجہ سے آیا۔ خود میرا اپنا سوال بھی تھا، میرا اپنا کیا سوال تھا یہ میں آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بہرحال اس معاملے پر ان کا یہ کیا پاکستان کی فوج آئی ایس ایف کا حصہ بنے گی یا نہیں بنے گی، تو اس پر ان کا یہ تو حکومت نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر جو اس پر جو سوالات آئے اس کی نوعیت سے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی اور وہ مان نہیں رہے کہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ فیصلہ تو
جو ہے وہ فوج کرتی ہے. تو بہرحال اس پہ ان کا موقف جو ہے وہ یہ تھا. پھر اس پر جو ہے وہ ایک جواب یہ بھی آیا کہ بھئی ہنوز دلی دور است، ابھی تو وقت پڑا ہے، ابھی تو فیصلہ ہوگا فوج بھیجنی ہے کہ نہیں بھیجنی، حماس کو غیر مسلح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی فوج کسی صورت فلسطینیوں کے خلاف اور انہیں غیر مسلح کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. یہ جملہ انہوں نے بہرحال کہا کہ فلسطینیوں کی فوج اور انہیں غیر مسلح کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتی فوج. تو یہ بات تو ان کی طرف سے کہی. آگے جا کے ایک جمیل فاروقی صاحب نے ایک سوال بھی کیا. انہوں نے کہا جمیل فاروقی نے کہ بھائی اس پر رانا ثناء اللہ اور دانیال چودھری یہ تو کہہ چکے ہیں کہ حماس کو غیر مسلح کرنے میں ہمارا کردار ہوگا یا ہم اس کے لیے ریڈی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات ہم نے نہیں سنی، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا حاضرین سے کہ آپ نے ایسی بات سنی ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے بھی ایسی بات نہیں سنی. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بات غیر مصدقہ ہے، اے آئی سے بنایا گیا بیان ہو سکتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی کوئی پالیسی نہیں ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہے. میں نے کیا سوال کیا یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. میرے 2 سوال تھے اور اس میں سے پھر خبر بھی نکلی ہے، بڑی خبر. آسما شیرازی نے پوچھا کہ پارلیمنٹ میں کیوں اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا، اور کل کو امریکہ اگر فوج کی معاونت چاہے تو پاکستان کیسے انکار کر سکے گا؟ جو ہمارے تعلقات ان سے ڈیولپ ہو رہے ہیں، پاکستان کیسے انکار کرے گا؟ اور اس کا جواب انہوں نے یہ تھا کہ فوج نے جانا ہے یا نہیں جانا، یہ فیصلہ حکومت نے ہونا ہے. دہرا کے انہوں نے کہا کہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، بھئی ہمارا یہ فیصلہ نہیں ہوگا. پھر علینا شگری کا سوال تھا کہ اگر بورڈ ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو پاکستان کیا کرے گا؟ تو یہ جو بورڈ بنا ہے پیس بورڈ، پاکستان کیا کرے گا اگر ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے؟ تو اس پر انہوں نے تفصیلی جواب دیا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ ایک ایسا کردار ادا کرتا ہے جس میں امن کی بات ہو، صلح کی بات ہو، وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب جو ہے ایک سوال کیا گیا کہ جی سیکیورٹی کے مسائل بڑے ہیں، خاص طور پہ جب سورج ڈوبتا ہے تو حکومت بھی ڈوب جاتی ہے. ایسے کئی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، وہاں پر حکومت کی رٹ نہیں ہے، اگرچہ ایسے کئی اضلاع بلوچستان میں بھی موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ سوال خیبر پختونخوا کے پرسپیکٹو میں تھا، اس حوالے سے. تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، انہوں نے پولیس والوں نے کہا کہ پولیس حالانکہ بڑی بریو ہے، بڑے اس میں پوٹینشیل ہے، لیکن ان کو پوری طرح سے اکوپڈ نہیں کیا گیا، ان کو پوری طرح سے طاقتور نہیں بنایا گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور کے پی کی پولیس بڑی بہادر ہے، لیکن اسے اتھارٹی اور اکوپمنٹ دینے کی ضرورت ہے، وہ نہیں دیا گیا. اس وجہ سے یہ مسائل جو ہیں وہ ہمیں درپیش ہیں. یہ جملہ بھی کہا گیا کہ دہشت گردی تبھی ٹھیک ہوگی جب ہم اپنی نیت کو ٹھیک کریں گے، تبھی دہشت گردی ٹھیک ہوگی. جب پولیس کو اتھارٹی دیں گے، جب نیشنل ایکشن پلان پر عمل کریں گے تو دہشت گردی کا مسئلہ حل ہوگا. حامد میر صاحب کا سوال بڑا امپورٹنٹ تھا. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اینٹی آرمی گفتگو کرتے ہیں، اسٹیٹ آف پاکستان کے حوالے سے ان کے بڑے شکوک و شبہات ہیں، اور میں جب بھی ان سے بات کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بڑے ناراض ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی بات اگر لوگوں سے ہوتی ہے تو ہماری بات بھی ہوتی ہے، تو ہمارا یہ تاثر نہیں ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سے بات ہو رہی ہے. تو اگر تو ایکشن کمیٹی سے بات ہو رہی ہے تو پھر ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ایکشن کمیٹی سے اگر بات ہو رہی ہے تو ایکشن کمیٹی کے لوگوں کی رائے مختلف ہوگی، عام بندوں کی رائے مختلف ہوگی، کسی جماعت سے وابستہ بندے کی رائے مختلف ہوگی. تو ایسا مجموعی طور پر یہ تاثر درست نہیں ہے کہ وہ اینٹی آرمی یا اینٹی پاکستان بات کرتے ہیں. ہاں کچھ سیگمنٹس جو ہیں وہ اپنی وجوہات کی بنا پر ایسی بات کر رہے ہو سکتے ہیں. اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ یہ بھی ہوا کہ میں اپنے سوال پہ آ جاتا ہوں، چلے پہلے پھر میں باقی باتوں پہ آتا ہوں. میں نے سوال کیا، میرے 2 سوال تھے. ایک تو یہ میں نے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ فوج کو غزہ میں بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا، یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ ابھی جو پیس بورڈ میں جانے کا فیصلہ یہ کس کا ہے؟ کیونکہ یہ تو حکومت کا فیصلہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہے کیونکہ حکومت کا مطلب ہوتا ہے کابینہ. ڈیفینیشن ہے کہ کابینہ کا فیصلہ حکومت کا فیصلہ مانا جاتا ہے، کابینہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ حکومت کا فیصلہ ہوگا. تو میں نے کہا کہ یہ تو حکومت کا فیصلہ نہیں ہے کیونکہ کابینہ کا فیصلہ نہیں ہے. تو پھر آگے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کابینہ کا، یہ حکومت کا فیصلہ ہوگا؟
اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ تیرا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آئی ڈی پیز بننا، لوگوں کا انخلا، باہر آنا، آپریشن کا ہونا، تو میں نے کہا طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے ایما پر ہو رہا ہے، یا ان کی معاونت سے اور ان کی مشاورت کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ آن بورڈ ہیں، وہ اس میں حصہ دار ہیں۔ تو میں نے سوال یہ کیا کہ کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی مشاورت شامل ہے تیرا میں ہونے والے آپریشن میں؟ تو اس کا جواب انہوں نے، سیکیورٹی آفیشل نے یہ دیا، انہوں نے کہا کہ اگر طلال چودھری کہہ رہے ہیں اور وہ اسٹیٹ منسٹر ہیں داخلہ کے، تو وہ ان کی بات پہ آپ کیوں یقین نہیں کرتے؟ وہ کیوں ایسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ وہ اس منصب پہ بیٹھ کے کیا غلط کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ ان کی بات پہ یقین کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈورس کر دیا گیا کہ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اس میں آن بورڈ ہے۔ لیکن اس کی بہرحال سہیل آفریدی صاحب نے بعد میں تردید جاری کر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم بالکل آن بورڈ نہیں ہیں، ہم سے بالکل مشورہ نہیں کیا گیا، یہ انخلا ہمارے مشورے سے نہیں ہوا۔ اور انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم نے پیسے اس لیے جاری کیے ہیں تاکہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ہم ان کی مدد کریں، معاونت کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری مشاورت سے ہو رہا ہے۔ تو وہاں سے تو تردید ہو گئی، لیکن بہرحال سیکیورٹیز آفیشلز کا کہنا یہ ہے کہ یہ طلال چودھری صاحب کی بات درست ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت آن بورڈ ہے اس معاملے میں۔ تو یہ میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ تھا، اور یہ میرے خیال میں ایک خبر بھی ہے، اور کہ پاکستانی فوج کی طرف سے یا سیکیورٹی آفیشلز کی طرف سے یہ کہہ دیا جانا کہ ہاں بالکل یہ بات درست ہے کہ آن بورڈ ہیں، تو یہ بڑی میرے نزدیک یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ انگیجمنٹس کی بات ہوئی کہ انگیجمنٹس ہونی چاہیے، اور کیا آپ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو انگیج کیوں نہیں کرتے، یا اگر انگیجمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو عمران خان سے کیوں نہیں اجازت دیتے کہ وہ جا کے بات چیت کر لیں اور انگیج ہو جائے؟ تو جواب آیا کہ یہ حکومتوں کا کام ہے، انگیجمنٹس حکومت کا کام ہے۔ ایک حکومت دوسری حکومت کو انگیج کرے، وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو انگیج کرے، ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور ملاقاتوں کی بات ہوئی کہ عمران خان سے ملاقات کرنے کیوں نہیں دی جاتی، تو اس پر کہا گیا کہ یہ جیل مینول کے مطابق اور عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق اور حکومت کے مطابق ہونا، یہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں قید ہیں، ان کے پیروں سے ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں، ملاقاتیں جو ہیں یہ اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ جو جیل مینول ہے، جیل اتھارٹی ہے، ان کے مطابق ہوتی ہیں، تو ان کی ملاقات بھی ویسے ہی ہوگی، تو اس میں ہمارا لینا دینا کچھ نہیں۔ یہ اس کا جواب تھا۔ پھر ایک سوال یہ ہوا، اور مزمل حسین جو تھے، جو آپ جانتے ہیں انہیں، سید مزمل حسین، انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ اسٹیٹ کا موقف ہمیشہ بدلتا رہا ہے، کبھی طالبان اچھے ہیں، کبھی طالبان برے ہیں، کبھی امریکہ دوست ہے، کبھی امریکہ دوست نہیں ہے، کبھی یہ ہے، کبھی وہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق نے آ کے بتایا، ایوب خان کا جو ہے وہ موقف کچھ اور تھا، ضیاء الحق نے آ کے بتایا کہ طالبان اچھے ہیں، جہاد فرض ہے۔ پھر پرویز مشرف نے آ کے کہا کہ انلائٹنڈ ماڈریشن کی انہوں نے بات کی۔ تو یہ موقف ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ تو آج جو موقف ہے، ہم کیسے مان لیں کہ کچھ عرصے کے بعد دہشت گردوں کے حوالے سے یا طالبان کے حوالے سے یہ موقف نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ جو ہے وہ اسٹیٹ نے اب یہ مختلف تجربات سے فیصلہ کر لیا ہے کہ طالبان جو ہیں ان کے ساتھ یا دہشت گردوں کے ساتھ، خارجیوں کے ساتھ لڑنا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اب ہماری پالیسی تبدیل نہیں ہوگی، اور اب ہمارا یہ پکا ٹھکا نقطہ نظر ہے۔ یہ انہوں نے اس کا جواب دیا۔ افغانستان کی بات ہوئی، تو افغانستان کی باتوں کے سوالوں کے حوالے سے جو جواب انہوں نے دیا، اس پر میری رائے یہ ہے، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا موقف یا اسٹیٹ آف پاکستان کا موقف یہ ہو گیا ہے کہ طالبان جو ہے وہ، یا افغانستان کی جو حکومت ہے وہ طاقت کی زبان سمجھتی ہے۔ جب انہوں نے ہمارے ساتھ شرارت کی، ہم نے ان کو انگیج کیا، ہم نے ان کو مارا، اٹیک کیا، کابل قندھار میں جا کے اٹیک کیا، اور ان کی تشکیلوں کو اٹیک کیا، ان کے ٹریننگ کیمپس کو اٹیک کیا، تو اس کے بعد ان کی دماغ ٹھکانے آ گیا ہے، اور اب وہ یہ جرأت نہیں کرتے کہ وہ اب دوبارہ ہمارے اوپر اس طرح کی چیز کریں کہ وہ ہمارے چوکیوں پہ حملہ کریں اور وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد تشکیلوں میں بھی کمی آئی ہے۔ تو حکومت پاکستان کا یا پاکستانی ریاست کا یہ ماننا ہے کہ جو فیصلہ تھا طالبان حکومت کے خلاف ایکشن لینے کا یا وہاں پر جا کے دہشت گردوں پہ حملہ کرنے کا، وہ بالکل درست فیصلہ تھا، اور اس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ امپورٹنٹ بات تھی۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز میں مس نہیں کر رہا، مختصر رکھ رہا ہوں کہ ہاں، صوبوں کی بات ہوئی
کہ کیا صوبے جو ہے وہ بننے چاہیے اور صوبوں کی بات کیا یہاں سے انیشیٹ ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو صوبے ہیں ہم یہ ضرور کہتے ہیں حکومتوں کے گورننس بہتر ہونی چاہیے. ہم یہ مانتے ہیں کہ گورننس بہتر ہونی چاہیے اور اس حوالے سے ہی ہماری جو ہے وہ انپٹ، یعنی ایک طرح سے بات یہ ہوئی کہ ہاں صوبوں کے بننے، صوبوں کے قیام کو ہماری حمایت حاصل ہے. اس طرح کا تاثر مجھے کم از کم ان کی گفتگو سے ملا. تو یہ تو میں نے آج رپورٹ کیا ہے کہ کیا کیا باتیں ہوئیں، کیا جواب دیا گیا، کیا اس پر تجزیہ بھی ہو سکتا ہے اوبیسلی. تو آج کی تو میرا خیال ہے ویلاگ میں اتنی ہی گنجائش ہے کہ میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا باتیں ہوئیں، کیا سوالات ہوئے، کیا جوابات ہوئے، اور اس پر پھر تجزیہ تبصرہ جو ہے وہ مزید ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. ابھی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.